کمرے میں آ کر وہ اپنا فون چیک کرنے لگی تو ایک مسڈ کال تھی چنگیز خان کے نمبر سے۔ اف، یہ نام تو چینج کر دوں، کسی دن ان کو پتہ لگا تو میری خیر نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ کیوں کال کی تھی اس نے۔ کہیں اسی لیے تو وہ مجھے نہیں گھور رہے تھے کہ میں نے ان کی کال ریسیو نہیں کی۔ اس نے اپنا سر پکڑا۔ امی بابا سے ڈھیروں باتیں کی اس نے آج، جم بھی نہیں گئی تھی۔ اپنی یونی کی باتیں بتائیں سوائے بیگ چھن جانے والے واقعے کے۔ امی نے بتایا کہ ان کو آنٹی نے بلایا تھا، وہ ناراض تھی کہ ہم نے ان سے ان کا حال تک نہ پوچھا۔ بھلا بتاؤ، ہمیں کون بتاتا جب اپنی بیٹی تک نے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ امی اب بھی ان سے خفا تھی۔ امی اب چھوڑ بھی دیں اس بات کو، وہ لاڈ سے منانے لگی۔ نہیں بیٹا، بھلے سے ہم باجی کے جتنے امیر نہیں ہیں، لیکن ہیں تو ان کا میکا ہی نا۔ ان کا دل کتنا دکھا ہوگا کہ بھائی نے حال تک نہ پوچھا۔ وہ بس سنتی رہی۔ وہ بتاتی تو امی بابا اسی وقت آ جاتے، اور وہ ساحل سے ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ پہلے ہی ہم پریشان ہیں، اوپر سے انکل آنٹی کو بھی پریشان کر دیا۔ بھلا ان کو کیا پتا کہ مڈل کلاس کے لوگ ایسے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ چاہتے بھی ہیں، ورنہ امیر لوگ تو رشتہ داروں سے دور بھاگتے ہیں۔ اکیلا پن انہیں مار ڈالتا، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کا درد نہیں بانٹتے۔ وہ سوچتی رہی۔ ڈنر کے وقت سب خوشگوار ماحول میں باتیں کر رہے تھے۔ باجی حریم آپ کو تنگ تو نہیں کرتی؟ امی نے مسکرا کے پوچھا تو وہ امی کو گھور کے رہ گئی۔ ارے نہیں، یہ کہاں تنگ کرتی ہے، بلکہ اس نے تو میرا بہت خیال رکھا۔ اگر حریم نہ ہوتی تو میں ڈپریشن سے ہی مر جاتی۔ آنٹی اسے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ ارے باجی، اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ارے آپ کے دشمن۔ امی گھبرا گئی تھی۔ آنٹی ہنسنے لگی۔ ساحل چپ سا تھا۔ اسے لگا کہ کہیں وہ امی بابا کی وجہ سے چپ تو نہیں۔ ساحل بھائی، آپ کی مسڈ کال آئی تھی۔ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا کہ کس وقت فون بجا۔ اس نے ہمت کر کے اچانک اسے مخاطب کیا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کوئی کام تھا؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ اب کی بار وہ کھانا کھاتے ہوئے رکا، اپنا چمچ پلیٹ میں رکھ کے اچھے سے ریلیکس ہو کے بولا، وہ کیا ہے کہ یہ بات میں آپ کو سب کے سامنے نہیں بتا سکتا، تو اب آپ اس بات کو رہنے دیں۔ وہ چبھتے ہوئے لہجے میں بولا۔ ٹیم کو تو سانپ سونگھ گیا، باقی سب بھی خاموش ہو گئے۔ امی عجیب سی نظروں سے حریم کی طرف دیکھنے لگی۔ حریم، امی نے اسے پکارا۔ جی امی۔ وہ امی کی گود میں سر دیے لیٹی ہوئی تھی۔ بیٹا، یہ ساحل کس بات کا ذکر کر رہا تھا؟ میں تو پریشان ہوں۔ جس بات سے وہ ڈر رہی تھی وہی ہوا۔ امی کو وہ بات نہیں بھولی تھی۔ امی، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ساحل بھائی تھوڑے سخت مزاج ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے میں نے ان کی کال اٹینڈ نہیں کی تو ان کو برا لگا۔ وہ امی کو سمجھا رہی تھی، لیکن امی کی نظروں سے لگ رہا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہوئی ہیں۔ اس خڑوس کی ایسی کی تیسی، وہ دل ہی دل میں ساحل کو کوستی اٹھی۔ امی جان، اب آپ سو جائیں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، مصنوعی جماہی لیتی ہوئی بولی۔ ارے میری بچی، ہاں تو سو جا، تھکی ہوئی ہوگی، صبح سویرے جاگتی ہوگی، پھر یونیورسٹی جانا ہوتا ہے، آج بھی تو کتنی دیر سے واپس آئی۔ امی اسے گلے سے لگاتی ہوئی بولی۔ امی، یہ آپ کو اتنا پیار کیوں آ رہا ہے؟ وہ شرارت سے مسکرائی۔ پگلی، ماں کو اپنے بچوں پہ ہر دم پیار آتا ہے، لیکن تیری حرکتیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہنسنے لگی۔ حریم نے منہ بسورا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی اور بے چینی سے ٹہل رہی تھی یہاں سے وہاں۔ آخر کیا بات کرنی تھی ساحل کو جو سب کے سامنے نہیں کر سکتا تھا؟ اسے اپنے آج کے سارے قصور یاد آ رہے تھے۔ کیا اس نے مجھے غالب کے ساتھ دیکھا؟ نہیں، اتنا کنزرویٹو نہیں لگتا مجھے کسی سے بات کرتا دیکھ کے اتنا غصہ کرے، یا اس نے مجھے چھالیاں کھاتے دیکھا؟
میں تو چھالیاں کھاتی بھی نہیں، زبردستی نمرا نے کھلائی تھی۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی کہ اس نے نمرا کے کہنے پہ چھالیاں منہ میں کیوں ڈالی، لیکن اس وقت تو میں یونی میں تھی اور چنگیز خان اپنے آفس میں ہوگا۔ آخر ایسا بھی کیا ہوا تھا جو مجھے سب کے سامنے نہیں بتا سکتا؟ میں ایسے نہ مری تو ویسے ہی مر جاؤں گی۔ اس نے فون اٹھایا اور چنگیز خان کو میسج بھیجا۔ ایسا کون سا کام تھا جو آپ سب کے سامنے نہیں بتا سکتے تھے؟ میسج واٹس ایپ پہ کیا تھا تاکہ تسلی ہو سینڈ کیا ہے کہ نہیں۔ لگتا ہے فون ساحل کے ہاتھ میں ہی تھا، جبھی 1 منٹ میں سین کر لیا۔ اب دل کی دھڑکن بہت تیز بڑھ گئی تھی۔ اف، کیا میں نے میسج کر کے غلطی تو نہیں کر دی؟ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی، وہ بس فون کو دیکھے جا رہی تھی۔ چنگیز ٹائپنگ۔ اف، اب یہ کیا بولے گا؟ ایک دم سے اس نے فون بیڈ پہ پھینکا اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ میسج کی بیل بجی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا اور میسج اوپن کیا۔ میں آپ کو لنچ پہ لے کر جانا چاہتا تھا۔ اس کا منہ کچھ زیادہ ہی کھل گیا جسے اس نے ہاتھ سے بند کیا تھا۔ وہ غور سے میسج پڑھتی جا رہی تھی، بار بار کہیں میں کچھ غلط تو نہیں پڑھ رہی۔ آخر کار اس نے ایک میسج پھر بھیجا، مگر کیوں؟ اب کی بار اس نے وائس نوٹ بھیجا۔ مس حریم، لنچ پہ کیوں جایا جاتا ہے؟ بہت ہی پرسکون کہنا تھا اس کا۔ حریم نے خود کو کوسا، ڈفر کہیں کی۔ اس نے بھی وائس نوٹ بھیجا، لیکن آپ مجھے کیوں لے جانا چاہتے تھے؟ وہ اس لیے کہ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، اب پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ اب کی بار وہ پھر سے روڈ ہو گیا تھا، وہی ازلی اکھڑ پن۔ اب تو حریم کو بھی غصہ آ گیا، لیکن یہ بات ایسی تو نہ تھی کہ آپ سب کے سامنے نہ بتا سکتے۔ سب لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اس نے نوٹ بھیجا، لیکن اسی وقت ڈیلیٹ فار ایوری ون دبا دیا اور گہری سانس خارج کی۔ بدلے میں وہاں سے بھی ایک نوٹ آیا اور آتے ہی ڈیلیٹ ہو گیا۔ حریم کو تجسس ہوا، آخر کار پوچھ لیا، کیا ڈیلیٹ کیا؟ اگر یہی سوال میں کروں تو وہ خالی میسج تھا۔ اس نے جھوٹ بول دیا۔ میرا بھی خالی تھا اور میں جھوٹ بالکل نہیں بول رہا۔ اسے کیسے پتا چلا کہ میں جھوٹ بولا؟ وہ اب بھی آن لائن تھا۔ کھڑوس دل میں سوچا، نان سینس۔ ساحل مسکرایا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اچھا لگ رہا تھا اس سے چٹپٹی باتیں کرنا۔ آج کل ساحل کو اس پہ غصہ بھی نہیں آتا تھا۔ وہ اپنی بھرپور کوشش کرتا تھا کہ حریم پہ سختی کرے، لیکن اس سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ حریم اس کی ڈی پی دیکھ رہی تھی، جس میں وہ ہمیشہ کی طرح فریش لگ رہا تھا اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ ساحل کے مسکرانے کا انداز ہی ایسا تھا، وہ مسکراتے وقت اپنے ہونٹ ایک طرف سے سکیڑ لیتا تھا اور یہی ادا اس کی شخصیت کو اور جاذب نظر بناتی تھی۔ حریم سوچ رہی تھی، باقی لڑکے کیسے منہ پھاڑ کے ہنستے ہیں اور ایک یہ ہیں، کبھی کسی سے مسکرا کے بات کر لیں تو خوشی سے مر جائے۔ حریم کا دل کر رہا تھا چائے پینے کو۔ وہ اٹھی لیکن پھر بیٹھ گئی۔ کیا پتا وہ آج پھر نمودار ہو جائے، لیکن وہ کسی کام میں بزی ہے شاید۔ چلو حریم، یہ رسک بھی اٹھاتے ہیں۔ وہ چوری چھپے نکلی، اندھیرے میں احتیاط سے قدم اٹھاتی کچن کی طرف جا رہی تھی۔ ادھر ساحل بھی چائے کی تلاش میں نکلا۔ دونوں نے ساتھ میں انٹری دی، جس کے نتیجے میں حریم کا سر زور سے دروازے کی چوکھٹ سے لگا۔ ساحل نے جلدی سے لائٹس آن کی۔ حریم اپنا سر پکڑے ہوئے تھی۔ آپ پھر باہر نکلیں؟ وہ اسے گھور رہا تھا۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب رو کیوں رہی ہیں؟ وہ ڈپٹ کر بولا، میرا سر پھوڑا ہے، مجھے رونا آ رہا ہے۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی، اوہو، اور یہاں میری قسمت پھوٹ گئی ہے اور مجھے بالکل رونا نہیں آ رہا۔ وہ اس کا مذاق اڑاتا فریج کی طرف جانے لگا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی واپس جانے لگی۔ سنیں، وہ رکی۔
کیا زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ اس کے آگے آیا۔ نہیں، وہ جانے لگی تو ساحل نے اس کی کلائی تھام لی۔ ایک پل کو حریم سن ہو گئی اور جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ سوری، میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیسے ہو گیا۔ ساحل سکندر پہلی بار گھبرا گیا تھا اس کے سامنے۔ آپ چائے پینے آئی تھی نا؟ میں بھی اسی لیے آیا تھا۔ وہ سخت شرمندہ تھا۔ حریم کے ہونٹوں پہ شریر سی مسکراہٹ آئی۔ مجھے رات کو چائے کی طلب ہوتی ہے، وہ منہ بسورے ہوئے بولی، اور آپ آئندہ مجھے منع نہیں کریں گے رات کو کچن میں آنے سے۔ وہ سمجھ گئی تھی ساحل اپنی حرکت پہ شرمندہ ہے، تو یہی وقت تھا اپنی باتیں منوانے کا۔ وہ اسے دیکھتا رہا اور بولا، میں آپ کو آپ کے روم میں چائے پہنچا دیا کروں گا۔ اوکے۔ اس بندے کو زیر کرنا مشکل ہے، کیوں ہے؟ میں روز اس وقت چائے پیتا ہوں، جب بنانے لگوں گا تو آپ کو ٹیکسٹ کر دوں گا، وہ جتانے والے انداز میں بولا۔ حریم سمجھ گئی کہ یہ بیل منڈے نہیں چڑھنے والا۔ کھڑوس کہیں کا، ایک تو میرا سر پھوڑ دیا، اوپر سے نخرے تو دیکھو۔ وہ جل ہی گئی تھی۔ ساحل چائے بنا رہا تھا۔ بے وقوف لڑکی سمجھتی ہے مجھے الو بنا لے گی، بناتا ہوا سوچ رہا تھا۔ سنیں، میری چائے میں پتی کم ہو، آپ کچھ زیادہ ہی اسٹرانگ پیتے ہیں، وہ بول پڑی۔ وہ چپ تھا۔ چائے بن گئی تو حریم کے پاس آ کر اسے مگ تھمایا۔ مس حریم، میں آپ کو چائے پینے سے یا کچھ بھی کھانے سے منع نہیں کرتا، لیکن اگر میں یہ رولز ہٹا دوں تو سب اپنی منمانی کرنے لگیں گے، ساری رات جاگتے رہیں گے، اور پھر اپنے کام پہ، اپنی تعلیم کے لیے وقت نہیں ملے گا، کیونکہ پھر آپ کا دماغ سوتا رہے گا۔ وہ اپنی کن پٹی پہ انگلی رکھ کے سمجھا رہا تھا۔ لیکن چائے سے تو نیند اڑ جاتی ہے، میں نے سنا ہے۔ پھر آپ چائے پینے سے کیوں منع نہیں کرتے؟ وہ بھی پوچھنے لگی۔ میری تو نہیں اڑی آج تک، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ کی اڑ جاتی ہے؟ وہ پوچھتے ہوئے پلٹا اور اپنا مگ بھرنے لگا، کیونکہ حریم کی چائے نارمل نکالی تھی اور اپنی اسٹرانگ بنانی تھی۔ نہیں، شاید کبھی میں نے غور نہیں کیا، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ تھینکس فار دس۔ وہ چائے کی بجائے اپنے گھومڑ کو ہاتھ لگا کے بولی، تو ساحل نے تعصب سے منہ پھیرا۔ یہ لڑکی نہیں سدھر سکتی کبھی۔ وہ اپنے مگ میں چمچ ہلاتا سوچنے لگا۔ آج دوپہر کو نہ جانے کیوں اس کا دل کیا کہ حریم کو بھی اپنے ساتھ لے چلے لنچ پہ کسی اچھی جگہ۔ اسے وہ دن یاد آ گیا تھا جب وہ اس کے ساتھ بھوکی پیاسی بیٹھی رہی تھی اور ہاسپٹل کی چائے اور سینڈوچ کو بھی منہ نہیں لگایا تھا۔ وہ اس دن کا مداوع کرنا چاہتا تھا، تبھی اس نے اس کو کال کی تھی، جو اس نے ریسیو نہیں کی۔ ساحل نے لنچ کا پروگرام کینسل کر دیا، لیکن وہ گھر پہنچا تو انکل آنٹی کو دیکھ کے خوشی ہوئی۔ اس نے ان کے ساتھ ہی لنچ کیا، لیکن اس پاگل لڑکی نے سب کے سامنے پوچھ لیا، جس پہ اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ کسی کو بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ میں نے اسے کال کی تھی؟ اسے رہ رہ کے اسی بات پہ غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی ساحل سکندر کے تم اسے چھپاتے۔ اس کے اندر سے آواز آئی، کیا تمہارے دل میں کوئی چور ہے؟ ساحل نے بے دھیانی میں دل پہ ہاتھ رکھا۔ بھابھی، آپ لوگ آج ہمارے ساتھ پکنک پہ چلیں گے۔ زرین بہت خوش تھی۔ حریم، میرال، آپ سب بھی آج گھر پہ ہی رہنا، میں نے سب تیاریاں کروا لی ہیں۔ واقعی؟ سب سے پہلے حریم نے جوش سے پوچھا۔ بڑا مزہ آنے والا ہے، میرال کو دیکھ کے بولی۔ آف کورس، میرال کے چہرے میں بھی خوشی نظر آ رہی تھی، جبکہ اشال آدم بیزار قسم کی لڑکی تھی، اس نے پہلے ہی منع کر دیا تھا۔ ساحل، تمہیں بھی چلنا ہے ہمارے ساتھ؟ زرین نے کہا۔ مجھے تو شاید ٹائم نہ ملے، وہ سوچتا ہوا بولا۔ تو حریم، جو اپنا سانس روک کے اس کا جواب سن رہی تھی، اب آرام سے سانس خارج کی اور مسکرا دی۔ شکر ہے یہ نہیں چل رہا، ورنہ اس کے ہوتے ہوئے کیا خاک مزہ آئے گا۔
اس نے سوچا، خوش کتنا ہو رہی ہے میرے نہ جانے کا سن کے، میں کون سا اسے کھا جاتا ہوں جو ایسی شکلیں بناتی ہے، اسٹوپڈ گرل۔ ساحل بھی دل ہی دل میں اس کو کوستا ہوا ناشتہ کر رہا تھا۔ اچھا موم، میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھا اور جانے لگا۔ بڑا پیارا بچہ ہے، ساحل امی نے پیار بھری نظروں سے اسے جاتے دیکھا تو حریم نے عجیب سا منہ بنایا۔ امی کو بھی پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے اس میں۔ وہ بھی اٹھی، تیاری جو کرنی تھی۔ 11 بجے وہ سب نکل پڑے ہاکس بے کی طرف۔ حریم نے سمندر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ سمندر کو دیکھ کے ہی اسے پتہ نہیں کیا ہوا وہ بھاگتے ہوئی پانی کی لہروں کے ساتھ جا ملی۔ امی آئے نا آپ بھی، وہ امی کو بھی ساتھ کھینچ رہی تھی جو کہ دور کھڑی تھی۔ نا بابا، مجھے تو معافی رکھو۔ امی نے کانوں کو ہاتھ لگایا تو وہ ہنستی ہوئی آگے جانے لگی۔ وہ اور میرال ریس لگا رہی تھی، پانی کی بڑی لہر کو دیکھتی تو واپس بھاگتی۔ سارا دن انہوں نے وہیں گزارا تھا، پھر وہ ڈنر کے لیے گئے تھے دو دریا۔ سچ ہے، سمندر انسان کو پاگل بنا دیتا ہے، اس نے سوچا۔ حریم اور میرال بات بے بات ہنس رہی تھی۔ آج ان کو موقع جو ملا تھا کھول کے ہنسنے کا، ورنہ ساحل کے ڈر سے سانس بھی نہیں لے پاتی تھی۔ حریم تو خیر بےعزتی پروف تھی، لیکن میرال کو اپنی عزت پیاری تھی، سو وہ بہت احتیاط کرتی تھی۔ وہ رات کے 10 بجے واپس آئی تھی۔ جب لاؤنج میں انٹر ہوئے تو دیکھا ساحل وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ کیونکہ کل سنڈے تھا تو آج رات پابندی نہیں تھی۔ ان سب کو دیکھ کے ہلکا سا مسکرایا۔ آنٹی، کیسا رہا آپ کا آج کا دن؟ وہ امی سے مخاطب تھا۔ ارے بیٹا، میں تو بہت تھک گئی، یہ لڑکیوں کو تو بہت مزہ آیا ماشاءاللہ، وہ ان کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بتانے لگی۔ اور یہ حریم تو مت پوچھو، پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر بھاگے جا رہی تھی۔ وہ ہنسنے لگی۔ حریم کی شکل پہ جو مسکراہٹ تھی اب وہ غائب ہو چکی تھی۔ امی بھی نہ، وہ دل میں مسوس رہ گئی۔ ساحل اسے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کے پاگل ہونے میں کوئی شک نہیں، اس نے دل میں سوچا۔ میرال وہ سے کھسک چکی تھی۔ اس نے پیچھے دیکھا، وہ نہیں تھی۔ حریم بھی آہستہ سے کھسک گئی۔ کمرے میں آ کر پہلے تو اس نے شاور لیا۔ سمندر میں مزہ تو بہت آیا، لیکن یہ ریت ہی ریت، اف۔ امی بابا سو چکے تھے۔ حریم کو بھی نیند آ رہی تھی، لیکن وہ سونا نہیں چاہتی تھی۔ اچانک اسے پتہ نہیں کیا سوجا کہ فون اٹھا کے ساحل کو میسج کیا۔ 1 کپ چائے ملے گی؟ میسج دیکھا جا چکا تھا، لیکن کوئی رپلائی نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد اس کا دروازہ بجا۔ وہ اٹھی، دروازہ کھولا تو ساحل کھڑا تھا، چائے کے مگ ہاتھوں میں پکڑے، چوکھٹ سے ٹیک لگا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کے حیران ہوئی۔ آپ؟ جی ہاں، میں نے سوچا اپنے لیے تو چائے بنا لی ہے، تو آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے بولا۔ اوہ، تو آپ میرے لیے چائے لائے ہیں؟ وہ مسکرا دی۔ جی نہیں، میں آپ کے لیے ایک رائے لایا ہوں۔ اس نے رائے پہ زور دے کر کہا۔ ہیں؟ وہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ یہ کہ کل سنڈے ہے تو آج آپ اپنے لیے چائے بنا سکتی ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، مگر مگ آگے کر لیا تاکہ حریم نہ دیکھ لے۔ اور یہ کہ مجھے کچھ ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے آپ میری باس ہیں اور میں آپ کا امپلائی۔ اللہ نہیں ایسا کرے، میں نے ایسا سوچا بھی نہیں، وہ تو آپ نے خود ہی کہا تھا۔ حریم منہ بسورے بولی۔ میں نے خود ہی کہا تھا، لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب اپنے لیے بناؤں گا تو آپ سے پوچھ لیا کروں گا، تو آئندہ مجھ پہ اپنا حکم چلانے کی ضرورت نہیں، اوکے؟ وہ اس کو گھورتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ بڑی آئی، 1 کپ چائے ملے گی۔ وہ دل ہی دل میں اس کی نقل اتارتا جانے لگا۔ حریم کو سخت غصہ آ گیا۔ یہ انسان کبھی کچھ اچھا نہیں کر سکتا، جب دیکھو مرچیں چبائے رکھتا ہے۔ حریم اپنے بال نوچنے لگی۔ اوہو، میں اپنے معصوم بالوں کو کیوں نقصان پہنچا رہی ہوں؟ حریم باہر نکلی، چائے بنائی اور کیمبٹ کی تلاش لی۔ وہاں اسے بسکٹ نظر آ گئے۔
कुछ अपनी प्लेट में रखे और वहीं बैठ के चाय बिस्किट से लुत्फ अंदोज हो रही थी। इतने में मिराल भी आ गई। ओहो, चोरी चोरी चाय पी जा रही है, मिराल ने आंखें घुमा के कहा। जी हाँ, लेकिन मैं अपनी चाय किसी को देने वाली नहीं। हरीम ने अपने मग के आगे दोनों हाथ फैला के कहा। देखो, बहन नहीं हो मेरी, मिराल ने लुजाजत से कहा। ना बाबा, चाय के मामले में किसी की बहन, भाभी, फुप्पी, ताई कुछ नहीं। वो ना में गर्दन हिला रही थी। यार प्लीज दो ना, मिराल मुंह बसोर के बैठ गई। बना लो, कौन से हल जोतने पड़ते हैं, एक कप चाय ही तो बनाना है। तुम्हें पता है ना, मुझे नहीं आती बनानी। वो अब भी उसकी चाय पे नज़र रख के बैठी थी। मैं तो अपनी नहीं दूंगी, तुम्हें दूसरी बना के देती हूँ। वो अपनी चाय ख़त्म करके उठी, उसके लिए बनाई। और बीबी, सीख ही लो कुछ, अगले घर में मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे जहेज में। लो भला, मुझसे तो तुम बड़ी हो 1 साल, वो बोले जा रही थी। बस करो अपना ये लेक्चर, एक कप चाय पे इतना सुना रही हो। मिराल ने उसके बाजू को मरोड़ा। आउच, वो भी इसको मारने दौड़ी। एक तो चाय बना के दे रही हूँ, ऊपर से ये नखरे। तुमसे अच्छे तो साहिल भाई हैं, चाय तो बना लेते हैं। मिराल को फ़र्क नहीं पड़ा, साहिल भाई तो बहुत कुछ बना लेते हैं, वो बाहर रहे हैं ना, वहाँ पे सब कुछ सीख गए। इनको तो डिशेस भी बनानी आती हैं। शुरू में आए तो रोज़ कुछ न कुछ बनाते थे शौक़ से, लेकिन फिर इन पे सब बिजनेस का बर्डन पड़ गया तो सब छोड़ छाड़ दिया। वो मज़े से बताने लगी। फिर इसे कुछ याद आया। हरीम, तुमने कब देखा इनको चाय बनाते? देखा? मैं तो पी भी चुकी हूँ उनके हाथ की चाय। वो फ़ख्र से गर्दन अकड़ा के बोली। हैं लड़की, ये कब हुआ? मिराल एकदम उठ के इस पे चढ़ दौड़ी। अरे भाई, ज़रा सांस तो लो, चाय बना के दी है, कोई पाए नहीं बना के दिए, लेकिन कुछ बना के तो दिया ना, वो भी तुम्हें, जिसको देख के ही उनको खामखा गुस्सा आ जाता है। अब इनको मैं पसंद नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर? वो मासूम बन के बोली। वैसे तुम भी कम नहीं हो, जानबूझ के करती हो ना इनको तंग। वो शरारत से पूछने लगी। नहीं यार, कसम ले लो, जो कभी जानबूझ के कुछ किया हो। वो संजीदा शक्ल बना के बताने लगी। वो असल में इनको देख के ही पता नहीं क्यों मुझसे ऊट पटांग हरकतें हो जाती हैं। अच्छा, स्टडीज़ कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी, उसने कहा। गुड। आज अम्मी बाबा वापस रवाना हो गए थे। हरीम बहुत उदास थी। क्या हुआ बेटा, उदास मत हो, मैं जो हूँ आपके साथ। जरीन ने इसे गले से लगाया तो वो उदासी से मुस्कुरा दी। नहीं, मैं उदास नहीं हूँ, बस ऐसे ही। वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराई थी। चलो अब आराम कर लो थोड़ा, शाम को जिम की क्लास लेनी है आपने, काफ़ी दिन हो गए हैं, छुट्टी कर ली हम सब ने। शाइनी की कॉल भी आई थी। शाइना की आदतें भी बिल्कुल चंगेज़ खान से मिलती हैं। उसने दिल में सोचा, जी अच्छा, आप भी चलेंगी? ऑफ कोर्स बेटा, मैं तो रह नहीं सकती जिम के बिना। वो इसको समझाने लगी। असल में मेरा मतलब था कि आपकी अब तबीयत है इस काबिल। बेटा, मैं बस ट्रेडमिल और सेवाना बाथ लूँगी। जी अच्छा। वो अपने रूम में आ गई और लेट गई। नींद तो नहीं आने वाली थी, बस आंखें बंद कर ली। साहिल अपने रूम में चाय पी रहा था। शाम का वक्त था। वो खिड़की के पास आ गया। मौसम तब्दील हो रहा था। वो नीचे देखने लगा। लॉन में हरीम और जरीन बातें कर रही थी। किसी बात पे हरीम बहुत ज़ोर से हंसी थी। इसकी हंसी देख के साहिल के होंठों पे भी मुस्कान आई थी। वो चाय ख़त्म कर चुका था, अब नीचे जाने लगा। लॉन में पहुंचा तो वो नहीं थी। हाय मॉम, क्या हो रहा है? बस बेटा, ऐसे ही बातें कर रहे थे मैं और हरीम। अच्छा। उसने चारों तरफ नज़र घुमाई। कहाँ है हरीम? पूछने लगा। वो अभी अभी अंदर गई है अपना फ़ोन लेने। बेटा, वो माँ बाप से कभी दूर नहीं हुई तो अब उसे बहुत याद आ रही थी। चलें माँ, आज आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले चलता हूँ। वो उठा, उनका हाथ पकड़ा। अरे नहीं बेटा, मुझे अब इतनी हिम्मत नहीं है कि लॉन्ग ड्राइव पे जाऊँ, सर घूम जाता है मेरा।
چلے نا ماؤں، بہت دل کر رہا ہے آج، وہ لاڈ سے بولا۔ اچھا رکو ذرا، حریم آ جائے، اس کو بھی ساتھ لیتے ہیں، زرین نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ اوکے، ان کا تو پھر ویٹ کرنا پڑے گا، اتنی آسانی سے تو نہیں نکلیں گی وہ۔ ساحل بھی دوبارہ بیٹھ گیا۔ حریم آتی ہوئی دکھائی دی تو زرین اٹھی۔ چلو حریم آ جاؤ۔ کہاں آنٹی؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ آج ساحل ہمیں لانگ ڈرائیو پہ لے کر جا رہا ہے، زرین نے اسے مسکرا کے بتایا۔ اچھا، حریم کو بالکل اچھا نہیں لگا، اس کڑوے کریلے کے ساتھ جانے سے اچھا تھا وہ گھر پہ رہ لیتی، لیکن اب کیا کر سکتی تھی؟ آنٹی نے کہا بھی اس کے سامنے۔ میں گاڑی نکالتا ہوں۔ ساحل اٹھا اور کارپوٹ کی طرف بڑھا۔ آنٹی آپ لوگ چلے جاتے، مجھے کیوں کباب میں ہڈی بنا رہی ہیں ماں بیٹے کے بیچ؟ حریم کسی طرح سے جان چھڑوانے کے چکر میں تھی، لیکن صاف نہیں کہہ پا رہی تھی۔ کوئی نہیں، میں تو تمہارے بنا جانے والی نہیں ڈیئر۔ انہوں نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ ساحل نے ہارن دیا تو وہ دونوں جانے لگی۔ کافی دیر تک گھومنے کے بعد وہ انہیں ایک شاپنگ مال میں لے آیا۔ چلے مام۔ وہ نکلا، ان کا دروازہ کھولا، وہ نکلی۔ حریم اپنے خیالوں میں گم تھی۔ چلے میڈم۔ ساحل نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا تو وہ چونکی اور اترنے لگی۔ ساحل نے دیکھا وہ چپ چپ سی تھی۔ کیا بات ہے مس حریم، آپ کو اچھا نہیں لگا ہمارے ساتھ آنا؟ وہ چلتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، اس نے تھوک نگلا۔ پتہ نہیں کیوں وہ آج برا فیل کر رہی تھی، جیسے زبردستی ان کے سر مانڈ دی گئی ہو۔ زرین اسے اس کی من پسند چیزیں دکھا رہی تھی۔ جتنی شاپنگ کرنی ہے آج آپ دونوں کر لیں، میں آج تھکوں گا نہیں۔ ساحل دونوں کی طرف دیکھ کے مسکرایا۔ اچھا جی، یہ مہربانی کس لیے، کیا میں پوچھ سکتی ہوں؟ زرین بھی اسی کے انداز میں پوچھنے لگی۔ وہ کیا ہے کہ آج سمجھے میرا جیک پاٹ نکلا ہے، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ اچھا وہ کیسے؟ انہوں نے پوچھا۔ آج میں نے بہت بڑی ڈیل فائنل کی ہے، مجھے ذرا بھی یقین نہیں تھا مگر بہت آسانی سے ہو گیا۔ اچھا، تبھی میرا بیٹا بہت خوش نظر آ رہا ہے۔ زرین کو بھی دلی مسرت ہوئی۔ ساحل نے حریم کو مسکرا کے دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی اور اسے مبارکباد دی۔ تھینکس، وہ بھی مسکرایا۔ زرین کچھ ڈریسز دیکھ رہی تھی۔ ساحل نے حریم سے کہا، آپ نے کچھ نہیں پسند کیا اپنے لیے؟ جی تھینکس، میرے پاس ابھی بہت کچھ نیو پڑا ہے، وہ مسکرائی۔ حریم وہ تعصب سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ میری خوشی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی، وہ دھیرے سے بولا۔ جی؟ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے موم کی خوشی کے لیے۔ اس نے بات بدلی۔ دیکھیں وہ کتنا بدل گئی ہیں بیماری کے بعد۔ میں کوشش کر رہا ہوں ان کو خوش رکھنے کی، اور آپ کو پتہ ہے مجھ سے زیادہ وہ آپ کی خوشی میں خوش ہوتی ہے، میں تو جیلس ہونے لگا ہوں۔ وہ ہلکے سے مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب تھا، نہ غصہ، نہ نفرت، نہ اکتاہٹ۔ وہ اس کی طرف دیکھتی رہی تو ساحل نے چٹکی بجائی۔ کہاں کھو گئیں؟ کچھ نہیں، وہ سر جھکا کے بولی۔ اف بے وقوف، کیا اسے گھورے جا رہی ہو، کیا سوچے گا وہ؟ اس نے اپنے آپ کو ڈانٹا۔ تو حریم آج آپ جی بھر کے شاپنگ کریں تاکہ میری موم خوش ہوں، پلیز اتنا تو کر سکتی ہیں نا؟ وہ کتنے مان سے بولا۔ وہ مسکرائی۔ آنٹی کو خوش کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور شاپنگ تو میرا فیورٹ مشغلہ ہے۔ اس بات پہ دونوں ہنس دیے۔ زرین نے پلٹ کے دیکھا، وہ دونوں ایک ساتھ ہنس رہے تھے۔ وہ حیرت میں تھی، یہ کب ہوا؟ وہ سوچنے لگی اور مسکرا دی۔ حریم کچھ پریشان بھی تھی۔ آج زرین کچھ معنی خیز باتیں کر رہی تھی ڈنر پہ، وہ دونوں نہیں سمجھ پائے۔ حریم اپنے خیالوں میں تھی۔ یہ کھڑوس بھی کبھی کبھی حیران کر دیتا ہے، سمجھ نہیں آتا کب بےعزتی کرنے والا ہے یا کب مہربانی کرنے والا ہے۔ ساحل بھی سچ میں گم تھا۔ یہ پاگل لڑکی جب میں غصے میں ہوتا ہوں تو یہ ریلیکس دکھتی ہے، جب میں اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تب اداس ہو جاتی ہے۔